بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی واحدة صلی اللہ علیہ بها عشرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث اسی طرح ہے کہ من صلی علی واحدة، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وحط عنہ 10 خطیئات، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ، 10 غلطی، 10 خطائی اس کو مٹا دے گا۔ ورفع 10 درجات، اور اللہ تعالیٰ اس کی 10 درجات کو بلند کرے گا۔ یعنی ایک مرتبہ درود بھیجنا اللہ کے رسول پر کہ انسان کی 10 گناہ کم کر دیا جاتے، 10 گناہ ختم کیا جاتے اور 10 درجات اونچا کیا جاتے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے کہ انسان اپنے منہ سے ہر وقت فضول قسم کی باتیں نکل دیتے ہیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے منہ سے اللہ کی رسول پر اگر ایک مرتبہ درود بھیجے، کتنے اس کو اجر ملتے ہیں، کتنے اس کو ثواب ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، درود بھیجنا اللہ کے رسول پر اس کی بہت فضیلت، بہت اہمیت ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو انکار کرتے ہیں، لیکن نہیں، بہت سارے احادیث ہیں اس بات پر کہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا اور انسان کے لیے کتنے ہی آسانی ہے کہ انسان کی گناہ مٹا دیا جاتے ہیں اور انسان کے درجات اونچے کیا جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، درود پڑھنا کہ انسان کی پریشانی بھی اس سے دور کیا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میری قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا۔ یہ حدیث ابن حبان کے اندر بھی، ترمذی کے اندر بھی ہے۔ دعا کرنے کا بھی ایک صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے جب دعا کرتے ہیں تو انسان باوضو ہو کر وضو کر کے بیٹھ جائے اور سب سے پہلے کیا کرے؟ اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، کہ سب سے پہلے انسان کیا کرے؟ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ثم یصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ دعا کے اندر انسان سب سے پہلے کیا کرے؟ وہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجے۔ کتنی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ ثم لیدع بما شاء، یعنی درود بھیجنے کے بعد پھر انسان جو اللہ سے چاہتے ہیں وہ دعا کرے۔ یقین اللہ رب العالمین انسان کی پریشانی اور انسان کی تمام گرگرائی کو قبول کر کے اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتے ہیں کہ آپ کی دعا جو ہے اس وقت تک رکی رہتی ہے آسمان و زمین کے درمیان، اس وقت تک کہ آپ اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجیں۔ اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف کا قرار دیا ہے، لیکن الغرض ان سارے احادیث سے ایک بات یہ ثابت ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے آسانی کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، انسان کی گناہوں کو، خطائیوں کو معاف کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول پر درود کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے اندر انسان کو کثرت سے اللہ کے رسول پر درود پڑھنے چاہیے۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ جمعہ کے دن انسان کو اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجنے چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا البخیل من ذکر عنده فلم يصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کتنی خطرناک دعا ہے۔ عزیز بھائیو، کہ جب بھی اللہ کے رسول کا نام لیا جائے، درس دروس میں سنتا رہتے ہیں، خطبہ سے سنتا رہتے ہیں، اللہ کے رسول کا جب نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم بھولنے چاہیے ہمیں، لیکن ہم ان میں بہت ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنے چاہیے اور اللہ کے رسول پر ہر وقت بھی زبان میں ذکر و اذکار اور کم از کم درود شریف کو پڑھنے چاہیے۔